اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ عزیز طلباء و طالبات اور ہمارے چینل کے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہماری جس موضوع پر ہے وہ ہے کہ کوئی بھی ڈسیبل پرسن پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جاب کے لیے کس طرح سے امتحان دے سکتا ہے۔ یعنی جو ہماری پہلی ویڈیو تھی اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسیبل کوٹا کے لیے اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس میں ہم نے یعنی بیسک انفارمیشن والی ویڈیو میں ساری باتیں آپ کو بتا دی تھی۔ یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈسیبل پرسن پیپر کس طرح سے اٹیمپٹ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام اور عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ ڈسیبل ہیں اور آپ نے ڈسیبل کوٹے کے لیے اپلائی کیا ہے تو پھر آپ کا سینٹر بھی الگ بنتا ہے۔ اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ریٹن ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر لیتے ہیں، آپ کی لاسٹ ڈیٹ گزر جانے کے کوئی 10-15 دن بعد، 10 یا 15 دن یعنی آپ کا یہ جو ریٹن ٹیسٹ کے لیے جب لیٹر آتا ہے، رول نمبر سلپ جو آپ کی ای میل میں آتی ہے، اس کے آنے سے پہلے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا کوئی بھی نمائندہ آپ کو کال کرے گا اور آپ سے پوچھے گا کہ آپ پیپر کس شہر میں دینا چاہتے ہیں اور کس طرح سے دینا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کے پاس 2 طرح کی آپشنز ہوتی ہیں، یا تو کمپیوٹر کے ساتھ اور یا رائٹر کے ساتھ۔ جس آپشن کو بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہو، آپ وہ نمائندے کو بتا دیں اور اس کے بعد پھر آپ کا پیپر بھی آپ کی مرضی کے مطابق جس شہر میں آپ دینا چاہتے ہیں اور جس طریقے سے دینا چاہتے ہیں وہ ایک طرح سے وہ لوگ فائنلائز کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب آپ پیپر دینے کے لیے جائیں تو آپ کو، اگر آپ کمپیوٹر کے ساتھ پیپر دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کمرے میں بٹھا دیا جائے گا۔ جتنے لوگ وہاں پہ کمپیوٹر کے ذریعے پیپر دے رہے ہوں گے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے اور آپ خاموشی سے وہاں پہ پیپر کریں گے اور پیپر سولو کر کے جس طرح سے وہ آپ کو پروسیس بتائیں گے کہ آپ نے وہاں پہ سبمٹ کرنا ہے یا ای میل کرنا ہے ان کے کسی ای میل آئی ڈی پہ، تو وہ آپ کو بتا دیں گے، آپ ویسے کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ رائٹر کے ساتھ پیپر دے رہے ہیں، آپ ویژولی امپیئرڈ ہیں اور آپ رائٹر کے ساتھ پیپر دے رہے ہیں، اس کے لیے ذرا آپ کو چند احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی۔ مثال کے طور پہ آپ نے رائٹر کے ساتھ بیٹھ کے جب وہ کوشچن بولے تو وہ 3 یا 4 بار ریپیٹ کرے گا۔ آپ نے اس سوال کو بہت اچھے طریقے سے غور کے ساتھ سننا ہے اور اس کے بعد اس کا آنسر کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان سوالات کی نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے۔ نیگیٹو مارکنگ کس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر آپ کے 4 سوالات غلط ہو گئے تو آپ کا 1 نمبر ڈیڈکٹ ہوتا ہے اور ہر سوال کے غلط ہونے کے بعد 0.25 مارکس آپ کے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے اچھا یا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جتنا پیپر آتا ہو آپ اتنا ہی کیجیے گا، باقی چھوڑ دیجیے گا، کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور یہی بات کہ آپ نے رائٹر کی بات کو دھیان سے سننا ہے، اس کو پیپر ٹک کروانا ہے جو بھی آپ کو آپشن درست لگے۔ اگر آپ کا پیپر انگلش میں ہے تو یعنی جس طرح یہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ایجوکیشن، انگلش یا پھر پاک سٹڈیز کا، مجھے نہیں پتہ انگلش میں آتا ہے یا اردو میں آتا ہے، سوشل سٹڈیز، اس طرح سے یہ جو سوشیالوجی وغیرہ یہ سارے انگلش میں سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان کے پیپر بھی انگلش میں آتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہمیں ہمارا جو رائٹر ہوتا ہے اس کا ایکسنٹ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کے لیے پھر آپ یہ کیجئے گا کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ پلیز سلولی بولیں، کیونکہ بعض لوگوں کا علاقے کی وجہ سے ان کا ایکسنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہمارا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو ہم اس وجہ سے ایکسنٹ سمجھ نہیں پاتے کسی دوسرے بندے کا۔ تو آپ ان سے کہیے گا کہ آپ ذرا سلولی بولیں تاکہ ہم آپ کی بات سمجھ سکیں۔ اور اسلامیات پڑھنے والوں کے لیے
عام طور پہ جو رائٹر بٹھاتے ہیں وہ لوگ ان کو بھی بعض اوقات عربک میں یہ جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں وہ صحیح سے بولنی نہیں آ رہی ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ کوئی کتاب کا نام ہے, اب میں جسٹ فار ایگزامپل آپ کے سامنے بولنے لگی ہوں. کتاب ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. یہ کتاب ہے امام ابن تیمیہ کی, ٹھیک ہے. اب ممکن ہے کہ آپ کے پیپر میں کوشچن آئے کہ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کس کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. تو جب وہ آپ کے سامنے پڑھے اور آپ کو سمجھ نہ آئے, کیونکہ یہ عربک بک ہے اور عربی کا ایکسنٹ اس کا صحیح کلیئر نہ ہو اور آپ کو سمجھ نہ آئے, تو آپ کہیں کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہے. لیکن وہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ چیزوں کو اتنا اچھے سے گو تھرو کر کے آئے ہوتے ہیں نا, آپ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہی بول رہا ہوگا. اب جب امام ابن تیمیہ کا نام ساتھ وہ لے گا, ابو ریحانہ البیرونی کا لے گا, ابن حزم کا لے گا, اور یہ کہے گا کہ یہ کس کی کتاب ہے ان میں سے بتائیں, تو آپ وہ اوبویسلی آپ یہ کہہ دیں گے کہ امام ابن تیمیہ کی ہے, کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا. یا پھر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے یہ کتاب, تو آپ کہہ دیں کہ کمپیریٹیو ریلیجن سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے بس دھیان سے سننی ہے, کنفیوز نہیں ہونا. ایک اور چیز جو آپ سے میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ رائٹر سے ہیلپ نہیں مانگنی آپ نے. رائٹر اگر آپ کو کچھ یعنی آپ اس سے کچھ لکھوا رہے ہیں, اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں, تو ہیلپ اس سلسلے میں تو مانگی جا سکتی ہے کہ آپ کو کویشچن سمجھ نہیں آیا, آپ اس سے کہیں کہ ریپیٹ کر دیں, وہ آپ کو ریپیٹ کر کے بتا دے, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن پلیز آپ اس طرح سے نہ کیجیے گا کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ پلیز ہماری ہیلپ کر دیں, اگر ہمیں جاب مل گئی تو اس میں آپ کا بھی تو فائدہ ہے, آپ بھی تو نیکی کر رہے ہوں گے, آپ ہمارا پیپر لکھ رہے ہیں, آپ نیکی کر رہے ہیں, اللہ آپ کے لیے آسانی یعنی اس طرح سے لوگ کرتے ہیں, بعض اوقات رائٹرز کو تنگ کرتے ہیں. حال ہی میں مجھے کسی نے یہ بات بتائی ہے, اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. این ٹی ایس میں ہمارے ایک عزیز کام کرتے ہیں, وہ 3-4 بار کسی کے رائٹر بنے اسی طرح سے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ فرسٹ ٹائم کسی کے رائٹر بنے تو جو بندہ ان کے ساتھ بیٹھا اس نے ان سے فرسٹ ٹائم پہلے ہی یہ بات کی کہ بھائی میرے پیپر کی اتنی اچھی تیاری نہیں ہے, اگر میں کوئی گرامر سے ریلیٹڈ یا انگلش سے ریلیٹڈ کوئی مسٹیک کروں تو آپ پلیز میری ہیلپ کر دیجیے گا. آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز آپ لوگ ایسا نہ کریں, اس سے ہماری کمیونٹی کا امیج خراب ہوتا ہے, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں, یہ تو رب ترسی کی بنیاد پہ انہیں جابس مل جاتی ہیں, یہ لوگ آگے آ جاتے ہیں. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ پہ بھروسہ کریں. کوئی بات نہیں اگر اس بار آپ کو جاب نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں سے رزق کے وسائل کھولے گا جہاں تک آپ کو کوئی گمان بھی نہ ہوگا. اللہ رب العزت ایمان کے ساتھ چلنے والوں کی مدد فرماتا ہے. اگر ہم حرام طریقے سے یا ناجائز طریقے سے یا ناپسندیدہ طریقے سے اپنی روزی کے وسیلے تک پہنچ بھی گئے تو وہ اس طرح کی چیزوں کی یا اس طریقے سے حاصل کیے گئے رزق کی یا ایسے کاموں کی جو عمر ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. ممکن ہے اللہ کی ناراضگی کا بھی یہ باعث بنے. تو اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے بہن بھائیوں, آپ تمام ان چیزوں سے اجتناب کیجیے گا. سب لوگ خاص طور پہ بہت اچھی تیاری کر کے جائیں, اچھے امتحانات دیں, اچھے مارکس حاصل کریں. لیکن اگر پیپر میں کوئی چیز نہیں آ رہی تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت ہے نا جو ہم سب کے لیے اسباب و وسائل پیدا کرنے والا ہے, اس پہ بھروسہ کریں, اس کی محبت پہ بھروسہ کریں. وہ تو وہ ذات ہے جو پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دے دیتا ہے, تو انسان کیا چیز ہے. تو آپ لوگ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ رب العزت آپ سب کے لیے بھلائی, آسانی اور کامیابی عطا فرمائے. دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں, نیک جو وسیلے ہیں آپ کے لیے عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.